السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال هو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، یعنی جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی قتال کرنا، جہاد کرنا یہ فرض ہے۔ یہ فرض کب ہے؟ جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کا وقت آئے گا اور حاکم وقت اس کا اعلان کرے گا۔ ایسا نہیں کہ جہاد منمانی ہے، آدمی جب چاہے تلوار اٹھائے اور ہتھیار اٹھائے اور جا کر کے دشمنوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ایک پاکیزہ لڑائی کا نام ہے جو قیام امن کے لیے ہوتا ہے اور ظلم اور تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو فرض کیا ہے۔ تو فرضیت کب ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب حاکم وقت اس کا اعلان کرے گا، یعنی مسلمان کا جو حاکم ہوگا، امام ہوگا، وہ اس کا اعلان کرے گا، تب اس کا یہ وقت ہوگا۔ وہ کرہ لکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ کرہ لکم، جبکہ یہ تمہارے لیے دشوار ہے، تم پر بھاری ہے۔ یعنی جہاد یہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے، یہ نفس پر بہت گرا گزرتا ہے، نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ کیوں بھاری گزرتا ہے؟ اس لیے کہ جہاد میں تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، دشمن کا خوف ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، اور دشمنوں سے مقابلہ جب کیا جاتا ہے تو ایک ہمت اور قوت کی بات ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جب آدمی اس میں پنجہ آزمائی کرے گا، اس میں میدان میں کودے گا، تو دو میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ مارے گا، یا تو وہ زخمی ہوگا یا مرے گا، شہید ہوگا۔ تو یہ نفس پر گرا گزرتا ہے، یعنی فطری طور پر، طبعی طور پر یہ نفس پر بہت دشوار گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن ممکن ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں خیر ہو، تمہارے حق میں وہ کیا ہو؟ بہتر ہو۔ یعنی آدمی کسی چیز کو ناپسند سمجھے تو چونکہ آدمی کے پاس، انسان کے پاس علم بہت محدود ہے، اس کا اندازہ لگانا، اس کا نتیجہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو انسان پر کوئی چیز دشوار لگتی ہے لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، تمہارے پر وہ ناگوار گزرے، تم اس کو اچھا نہ سمجھو، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تم کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی رب نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، تو ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے حق میں کیا مفید ہے، کیا ہمارے حق میں بہتر ہے، بھلا ہے۔ ہم وقتی طور پر جذباتیت کے شکار ہو جائے، وقتی طور پر کسی چیز کو دیکھ کر کے غلط ڈیسیزن لے لے، لیکن وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی کس ناحیے سے ہے؟ کہ
آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو جہاد میں نکلنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا، بال بچوں کو چھوڑنا ہوگا، سفر کرنا ہوگا، ہتھیار خریدنا ہوگا، وقت لگے گا، محنت لگے گی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، زخم لگے گا، بہت ممکن ہے مارے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے حق میں بہتر ہے. بہتر اس لیے ہے کہ آدمی جب جہاد کے لیے جاتا ہے، قتال کے لیے جاتا ہے، تو یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے، مطلب وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، فتح یاب ہوتا ہے. تو اب فتح یاب ہوگا تو عزت ملے گی، مال غنیمت ملے گا، اور پھر حوصلہ ملے گا. اور اگر آدمی مار دیا گیا، شہید ہو گیا، اب وہ شہید ہو گیا تو اس کا مقام، اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِأَنَّ فِي الْغَزْوِ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. کہتے ہیں کہ جنگ میں دو اچھائی میں سے ایک اچھائی ملتی ہے، دو بھلے چیزوں میں سے ایک بھلی چیز ملتی ہے. اما الظفر والغنیمہ واما الشہادۃ والجنہ. یا تو کامیابی ملے گی اور مال غنیمت ملے گا، یعنی آدمی جنگ جیت جائے تو وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی ملی، مال غنیمت ملے گا. واما الشہادۃ والجنہ. یا تو آدمی مار دیا گیا تو وہ شہید ہو گیا، شہادت کا درجہ ملا اور جنت ملے گی، کیونکہ شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے، شہید کی تابر توڑ مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شہید کے لیے بڑا مقام ہے. کہ دیکھیے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو مرنا ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو مرنا ہے، چاہے وہ بچپنے میں مرے، چاہے بڑھاپے میں مرے، چاہے وہ بالکل ایک دم کمزور ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، انتہائی ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، مرنے سے کوئی چھٹکارا اس دنیا میں نہیں ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ یہ زندگی ایسی ہے یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. جب ایک نہ ایک دن مرنا ہے تو شہید کو اتنا بڑا مقام کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ جان ہے، یہ تو جانی ہی ہے، یہ جان ہے، یہ تو جانی ہی ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، لیکن ہم اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں، تو یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. دیکھیے آدمی بسا اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، بسا اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، یعنی نفس پر کوئی چیز بھاری لگتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی اس آیت کی تفسیر میں اخیر میں لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْآيَاتُ عَامَّةٌ مُطْرَدَةٌ فِي أَنَّ أَفْعَالَ الْخَيْرِ الَّتِي تَكْرَهُهَا النُّفُوسُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ أَنَّهَا خَيْرٌ بِلَا شَكٍّ. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو نیکی کے کام کرتا ہے، انسان یہ جو نیکی کے افعال ہیں، انسان اس کو بسا اوقات گرا سمجھتا ہے، اپنے آپ اپنے نفس پر اس کو بھاری سمجھتا ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہے، مشقت اور تکلیف ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ مشقت ہے ضرور، لیکن مشقت کے باوجود بلا شک و شبہ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ وَأَنَّ أَفْعَالَ الشَّرِّ الَّتِي تُحِبُّ النُّفُوسُ لِمَا تَتَوَهَّمُهُ فِيهَا مِنَ الرَّاحَةِ وَاللَّذَّةِ فَهِيَ شَرٌّ بِلَا شَكٍّ. کہ کچھ افعال ہیں جو شر ہے، یعنی برے کام ہیں، تو اس کو انسان اچھا سمجھتا ہے، یعنی برائی آدمی کو اچھی لگتی ہے، برائی آدمی کو اچھی لگتی ہے. نیکی کے کام کرنا ہو تو ایسا جیسے پہاڑ پہ چڑھنا، نیک کام کرنا ایسے جیسے آدمی کو پہاڑ پہ چڑھنا دشوار لگتا ہے، اور برائی کی طرف آدمی قدم بڑھائے ایسے جیسے کہ پہاڑ سے نیچے تیزی کے ساتھ اتر جائے. تو نفس برائی کو چاہتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ نفس یہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس برائی کے کرنے میں آدمی کو وقتی طور پر لذت، راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ لذت اور راحت اور آرام نہیں ہے، بلکہ یہ شر ہے بلا شبہ، اس میں نقصان ہے. کیونکہ دیکھیے نیکی میں تھکاوٹ ضرور ہے، نیکی میں تھکاوٹ ضرور ہے، لیکن جنت حاصل کرنا ہو تو یہ تھکاوٹ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تھکاوٹ
آج ہے کل چلی جائے گی، تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر نیکی کا جو اجر ہے وہ باقی رہے گا۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں بھوکا ہوں، یہ تھکاوٹ ضرور ہے، کمزوری ضرور ہے، لیکن یہ تھکاوٹ چلی جائے گی۔ آدمی جو بھی نیک کام کرتا ہے جس میں تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، یا نفس جو بھاری گزرتا ہے، تو وہ تھکاوٹ، کمزوری، کراہت سب دور ہو جائے گی، لیکن نیکی کا جو سائڈ ایفیکٹ، نیکی کا جو فائدہ ہے وہ باقی رہے گا، اجر باقی رہے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ مگر گناہ میں لذت ضرور ہے، گناہ میں لذت ضرور ہے، مگر راحت اور سکون نہیں ہے، مگر اس میں راحت اور سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے اور نافرمانی ہے، تو اس میں کہاں سے راحت اور سکون مل سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہو، خیر ہو، بھلا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، تم کو وہ اچھا لگتا ہو، بھلا لگتا ہو، لیکن فی نفسہ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے کیا ہے، شر ہے، تمہارے لیے کیا ہے، بری چیز ہے، نقصان چیز ہے۔ جیسے آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے بڑا لذت ملتا ہے، وقتی طور پر اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، نفس کو سرور ملتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس میں بھلائی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شر تمہارے لیے، کیونکہ جو بھی گناہ ہے، جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے، گرچہ وقتی طور پر اس میں آدمی کو راحت ملتی ہے، لیکن وہی گناہ کے بعد آدمی کے اندر سستی، کاہلی، نحوست، بے برکتی اور تکلیف، مصیبت، عذاب، پریشانی، ٹینشن، رنج، غم، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، یہ سب اس کا گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، گناہ کے سب نقصانات ہیں۔ تو آدمی بسا اوقات کسی چیز کو لذت سمجھ رہا ہے، کسی کو فائدے کی چیز سمجھ رہا ہے، اور اس میں اس کے لیے انسیت اور محبت اور لگاؤ ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ شر لکم، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ سود میں بڑا فائدہ ہے، آدمی کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، پیسہ مل رہا ہے، بغیر محنت بغیر کمائی کو پیسہ مل رہا ہے، لیکن وہ آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ سود ہے، فائدہ ہے، لیکن یہ سود فائدہ وقتی ضرور ہے، لیکن اس میں شر ہے۔ شر کیسے ہے؟ ہم جائزہ لے سکتے ہیں، جو سودی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس ڈپارٹمنٹ میں ہے، ان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، ان کے حالات کو دیکھ لیجئے، بے برکتی کے شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ قرض کے تلے دبے رہتے ہیں اور پریشان حال رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں۔ تو کسی چیز میں آدمی کا وقتی طور پہ فائدہ ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ برا ہے۔ لہذا شریعت نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے وہ بہتر ہے، اور جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا ہے تو وہ چیز اس میں نقصان ہے، گرچہ وہ چیز دیکھنے میں کیا لگے، بھلا لگے، اچھا لگے، گرچہ اس میں وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں فائدہ نہیں ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے، تو جہاد فرض ہے، تو یہ نفس پر بھاری گزرتا ہے، نفس و مشقت ہے، لیکن اس میں بہت ساری بھلائیاں ہیں، اس میں بہت سارا خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب وہ جانتا ہے تو ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے، تو بلا تعامل اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تو بلا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ واللہ یعلم ما هو خیر لکم وما هو شر لکم فی الواقع وانتم لا تعلمون ذلك فبادروا الى ما یأمرکم به لانه لا یأمرکم الا بما علم فيه خیر لکم وانتهوا عما نهاکم عنه لانه لا ينهاکم الا عما هو شر لکم ومفعولا يعلم وتعلمون محذوفان دل علیہما ما قبلہما۔ یہاں پہ مفعول جو ہے محذوف ہے، دو مفعول جو ہے محذوف ہے، تو بہرحال وہ تو نحوی بات ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو تمہارے حق میں شر ہے، تو جو تمہارے حق میں بہتر ہے اس نے اس کا کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم نہیں جانتے ہو، یعنی جس کے اندر شر ہے تم اس کو نہیں پہچان سکتے، تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ کام کرو تو اس کے کرنے میں کوئی
سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا تعمل اس کو کرنے کے لیے کود جانا چاہیے۔ فبادروا الی ما ینہاکم فبادروا الی ما یأمرکم بہ، تو تم اس چیز کی طرف سبقت کرو جو اس نے حکم دیا ہے، لأنہ لا یأمرکم الا بما علم فیہ خیر لکم، اس لیے کہ وہ تمہیں اسی چیز کا حکم دے گا، رب تمہیں اسی چیز کا حکم دے گا جس میں تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خیر کا حکم دیا ہے، کیا کہ جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں اس میں لیے بہتر ہے، گرچہ نفس پر تمہیں بھاری لگ رہا ہو، نفس پر شاق گزر رہا ہو، دشوار گزر رہا ہو، لیکن پھر بھی جہاد کو نہ چھوڑو، جہاد کو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ النفاق، مات علی شعبۃ من النفاق، کہ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ جنگ جہاد نہ کرے اور جہاد کی نیت نہ ہو، تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرتا ہے، نفاق پر مرتا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہوگی کہ آدمی کے دل میں اس کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق اور جذبہ نہ ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ آدمی اپنے حق کے لیے لڑائی لڑے، ظلم کا خاتمہ کرے، امن کو قائم کرے، اللہ کے دین کو قائم کرے، اس کے لیے جہاد مشروع ہے اور اس کو فرض قرار دیا گیا۔ اور یہ فرض کب ہوگا؟ جب اس کی ضرورت ہوگی، ہاں کے وقت اس کا اعلان کرے گا۔ اور جہاد کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہے، بہت بڑے نقصان کا سبب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم کسی چیز کو اچھا سمجھو جبکہ وہ تمہارے حق میں کیا ہے، برا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، جہاد چھوڑ دیں گے، تمہارے لیے اچھا ہوگا، یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں بلکہ برا ہوگا، کیونکہ جب تم اس کو چھوڑو گے دشمن تمہارا تم پر غالب ہوگا، تم پر ظلم ڈھائے گا، اور تمہارے لیے مصیبت کی گھڑی شروع ہو جائے گی۔ آپ تاریخ پڑھیے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اندلس کے لوگوں کی حالت کیا تھی کہ ترک الجہاد وجبنوا عن القتال، کہ لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور پھر قتال کو چھوڑ دیا، بزدل ہو گئے، جہاد کو چھوڑ دیا اور قتال کرنے سے بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے اور راہ فرار اختیار کر لیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا جہاد چھوڑنے کی وجہ سے؟ کہ دشمن ان کا شہروں پر غالب ہو گیا۔ اور یہ کون سا شہر؟ اندلس، جہاں جو ایک وقت کیا ہے اسلام اور مسلمانوں کا مرجع ہوتا تھا اور خلافت وہاں قائم ہوتی تھی، مسلمانوں کا دبدبہ تھا، مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن وہی شہر اندلس کیا ہو گیا کہ وہاں کے لوگوں کو قتل کیا گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا گیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ان کو غلام اور قیدی بنایا گیا۔ یہ سارا نتیجہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ جہاد کے چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا بسا اوقات یہ تمہارے حق میں کیا ہے، برا ہے۔ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تو تمہارے حق میں کیا ہو گیا، برا ہو گیا، دشمن تمہارا غالب آ گیا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر بلا چونچرا تسلیم کرنا چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے، اور جہاد جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے میں اور اس کو وقت پر ادا کرنے میں کبھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔